فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانہ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جو کتاب ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے معانی الاخبار جلد دوم، جس کے مصنف ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 23. ہم صفحہ نمبر 419 پر ہیں اور باب نمبر 416 پڑھنے جا رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے صبر، مصابرہ اور مرابطہ. سواد بیرے، میم سواد الف بیرے ہے اور میم رے الف بے توئے ہے. اس کے معنی آئیے جانتے ہیں. لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسین بن ابی الخطاب نے، اور انہوں نے علی بن اسبات سے، اور انہوں نے ابو حمزہ سے، اور انہوں نے ابو بصیر سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے قول جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 ہے اس کے متعلق سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مصیبتوں پر صبر کرو اور تم انہیں تقیہ تے قاف یہ پہ تشدید ہے، اور اس کے بعد یہ تقیہ ہے شاید یہ ورڈ، تقیہ پر صبر کی تعلیم دو، اور جن معصومین کی تم لوگ پیروی کرتے ہو ان کے ساتھ پختگی و ہمیشگی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو کہ شاید تم فلاح پا جاؤ. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب ہم آگے ہیں اگلے باب کی جانب کے باب نمبر 417. عنوان ہے دعا میں رغبت، رہبت، رہ بیت رہبت، اور اس کے بعد لکھا ہے تبتل، تے بے تے لام، تے پہ تشدید ہے، پھر ہے ابتحال، الف بے تے، اب ہتال ہے شاید، الف بے ہے تے الف لام، اور پھر ہے تزرا، تے زواد کے اوپر تشدید ہے، اور پھر رے اور عین. اور اگلا ورڈ ہے بس بسا، بے سواد ہے. اس کے معنی کافی مشکل الفاظ ہیں، چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہیں. ہم سے بیان کیا مظفر بن جعفر بن مظفر الوی سمرقندی رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا جعفر بن محمد بن مسعود نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن نصیر نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد ابن عیسیٰ نے، اور انہوں نے حسین بن سعید سے، اور انہوں نے ابن ابی عمیر سے، اور انہوں نے ابو ایوب خزاز سے، خیز الف اور زے، خزاز سے، اور انہوں نے محمد بن مسلم سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے اس قول کے جو کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 76 ہے. ترجمہ کہ پس یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی تزرع کیا. تے زواد رے عین زواد کے اوپر تشدید ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا. یہ سورہ مومنون کی آیت 76 کا ہم نے ترجمہ پڑھا. تو جب اس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ تزرع دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے. اب دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا مظفر بن جعفر بن مظفر الوی رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا جعفر ابن محمد بن مسعود نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے جعفر بن احمد سے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا عمر کئی نے، اور انہوں نے علی بن جعفر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بھائی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تے بے تے لام لکھا ہے یہاں پہ، تے بے تے لام، جبکہ ہیڈنگ میں جب ہم نے پڑھا تھا تے بے تے، تو تے کے اوپر تشدید بھی تھی. تو یہ وہی ورڈ ہے تبتل، یعنی کہ جب تم دعا مانگو تب دعا کے درمیان تمہارا اپنی ہتھیلیوں کو الٹا کرنا. ابتحال یعنی تمہارا دونوں ہتھیلیوں کو پھیلانا اور آگے کرنا. اور رغبت
رے غین بیتال یعنی رے غین بیتے یعنی کہ تمہارا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو آسمان کے روبرو کرنا اور ان دونوں کو اپنے چہرے کے روبرو لانا. پھر ورڈ ہے رہبت، رے دو چشمی ہے بیتے یعنی تمہارا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو برابر کرنا اور ان کو چہرے تک اٹھانا، اور تذرہ یعنی اپنی دونوں انگلیوں کو حرکت دینا اور دونوں کے ذریعے اشارہ کرنا. پھر ایک لکھا ہے کہ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ بے شک بس بسا بے سواد ہے. بس بسا یعنی تمہارا اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں کو آسمان کی جانب بلند کرنا اور دونوں کو حرکت دیتے ہوئے دعا کرنا. یہ سارے معاملات یعنی ان کے معنی ہم نے جانے. اب ہم باب 418 پر ہے جس کا عنوان ہے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے معنی. لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا میرے والد رحمہ اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے یعقوب بن یزید سے، اور انہوں نے محمد بن ابی عمیر سے، اور انہوں نے محمد بن حمران ہے میم رے الف نون سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اس کا اخلاص یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اسے ان کاموں سے باز رکھے کہ جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ، حسن بن علی کوفی اور ابراہیم بن ہاشم سے، ان سب نے حسین بن سیف سے، اور انہوں نے سلیمان بن عمرو سے، اور انہوں نے مہاجر بن حسن سے، اور انہوں نے زید بن ارقم سے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اس کا اخلاص یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اسے ان کاموں سے باز رکھے کہ جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. یہ دوسرے نمبر پہ جو تفصیلات تھیں وہ بھی ہم نے پڑھ لیں. اب ہم باب 419 پڑھتے ہیں. عنوان ہے اللہ کا قلعہ کے معنی. ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو الحسین محمد بن جعفر الاسدی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسین صوفی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا یوسف بن عقیل نے، اور انہوں نے اسحاق بن راہویہ سے، اور انہوں نے کہا کہ جب ابو الحسن الرضا علیہ السلام نیشا پور پہنچے، جب کہ آپ علیہ السلام نے وہاں سے نکل کر مامون کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام کے علماء حدیث جمع ہو گئے، اور آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ آپ ہمارے درمیان سے جا رہے ہیں، اور آپ نے کوئی حدیث بیان نہیں فرمائی کہ جس کا ہم آپ علیہ السلام سے استفادہ کرتے. تو اس وقت آپ علیہ السلام اماری میں بیٹھ چکے تھے. پس آپ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک ظاہر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا کہ میرے پدر بزرگوار موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ میرے پدر بزرگوار جعفر بن محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ میرے پدر بزرگوار محمد بن علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ میرے پدر بزرگوار علی بن حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ میرے پدر بزرگوار حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ میرے پدر بزرگوار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، پس جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان پا گیا. راوی کہتا ہے کہ جب سواری چل پڑی تو آپ علیہ السلام نے ہمیں ندا دی لا الہ الا اللہ کی شرطوں کے ساتھ، اور میں اس کی شرطوں میں سے ہوں. یہاں پہ انورٹڈ کاما ختم، یہ بات مکمل ہوئی. پھر ساتھ ہی لکھا ہے ایک لائن کہ اور میں اسی معنی سے مطابقت رکھنے والی مروی احادیث کو کتاب التوحید میں بیان کر چکا ہوں. اور اب آئیے ہم باب 420 پر آ گئے ہیں جس کا عنوان ہے اللہ کے قلعے کے دوسرے معنی. آئیے جانتے ہیں. لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن حسن قطان نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا عبد الرحمن بن محمد حسینی نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن ابراہیم بن محمد فزاری نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا عبداللہ بن بحر الاحوازی نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا ابو الحسن علی بن عمرو نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسن بن محمد بن جمہور نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا کہ علی
علی بن بلال نے، اور انہوں نے علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے محمد بن علی علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے علی بن حسین علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے حسین بن علی علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے، اور انہوں نے میکائیل علیہ السلام سے، اور انہوں نے اسرافیل علیہ السلام سے، اور انہوں نے لوح سے، انہوں نے قلم سے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کی ولایت میرا قلعہ ہے، پس جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میری جہنم کی آگ سے امان پا گیا۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 422 پر، اور یہاں پر اگلا باب ہے، باب نمبر 421، عنوان ہے بندوں کا اللہ کے عہد کو پورا کرنا اور اللہ عز و جل کا بندوں کے عہد کو پورا کرنے کے معنی۔ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے، ہم سے بیان کیا میرے والد رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن ابی القاسم نے، اور انہوں نے محمد بن علی قرشی نے، انہوں نے محمد بن علی قشی سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو الربیع الزہرانی نے، اور کہا کہ ہم سے بیان کیا حریز نے، اور انہوں نے لیث بن ابی سلیم سے، اور انہوں نے مجاہد سے، اور انہوں نے ابن عباس سے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 ترجمہ کہ اور تم میرا عہد پورا کرو تو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، تو اللہ کی قسم یقیناً آدم علیہ السلام دنیا سے اس عالم میں نکلے تھے کہ اپنی قوم سے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کی وفا کا عہد لے لیا تھا، لیکن ان سے وفا نہیں کی گئی، اور یقیناً نوح علیہ السلام اس دنیا سے اس حال میں گئے کہ اپنی قوم سے اپنے وصی سام علیہ السلام، سین سے ہے سام علیہ السلام کی وفا کا عہد لے لیا تھا، لیکن ان کی امت نے عہد کو وفا نہیں کیا، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام اس دنیا سے اس حال میں نکلے تھے کہ اپنی قوم سے اپنے وصی اسماعیل علیہ السلام کی وفا کا عہد لے لیا تھا، مگر ان کی امت نے عہد کو وفا نہیں کیا، اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے اس عالم میں نکلے تھے کہ اپنی قوم سے اپنے وصی یوشع شین عین علیہ السلام بن نون کی وفا کا عہد لے لیا تھا، مگر ان کی امت نے بھی عہد کو وفا نہیں کیا، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اس حال میں آسمان کی طرف اٹھایا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے اپنے وصی شمعون علیہ السلام بن ہمون کی وفا کا عہد لے لیا تھا، مگر ان کی امت نے بھی عہد کو وفا نہیں کیا، اور میں عنقریب تم سے جدا ہو جاؤں گا اور تمہارے درمیان سے نکل جاؤں گا، اور میں نے اپنی امت سے علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں عہد لے لیا ہے، اور یہ بھی میرے وصی کی مخالفت اور نافرمانی میں سابقہ امتوں کی سنتوں کی سواری پر سوار ہوگی۔ آگاہ ہو جاؤ، میں تم سے علی علیہ السلام کے سلسلے کے اپنے عہد کی تجدید کرتا ہوں، تو جو بھی عہد شکنی کرے گا وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچائے گا، اور جو بھی اس عہد کو وفا کرے گا کہ جس پر اللہ نے اس سے عہد لیا ہے تو عنقریب پروردگار اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اے لوگو، علی میرے بعد تمہارا امام ہے، اور تم یہ میرا خلیفہ ہے، اور تم پر میرا خلیفہ ہے، وہی میرا وصی ہے، میرا وزیر ہے، میرا بھائی ہے، میرا ناصر و مددگار ہے، میری دختر کا شوہر ہے، اور میرے بیٹوں کا باپ ہے، میری شفاعت اور میرے حوض اور میرے پرچم کا مالک ہے۔ جس نے اس کا انکار کیا یقیناً اس نے میرا انکار کیا، اور جس نے میرا انکار کیا یقیناً اس نے اللہ عز و جل کا انکار کیا۔ جس نے اس کی امامت کا اقرار کیا تو یقیناً اس نے میری نبوت کا اقرار کیا، اور جس نے میری نبوت کا اقرار کیا تو یقیناً اس نے اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ تو اے لوگو، جس نے علی علیہ السلام کی نافرمانی کی یقیناً اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی، اور جس نے علی علیہ السلام کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اے لوگو، جس نے علی علیہ السلام کو قول یا فعل کے سلسلے میں رد کیا تو یقیناً اس نے مجھے رد کیا، اور جس نے مجھے رد کیا تو یقیناً اس نے عرش کی بلندی پر اللہ کو رد کیا۔ اور اے لوگو،
تم میں سے جس نے علی علیہ السلام کو بطور امام چن لیا تو یقیناً اس نے مجھے بطور نبی چن لیا، اور جس نے مجھے بطور نبی چن لیا تو یقیناً اس نے اللہ کو بطور پروردگار چن لیا۔ اور اے لوگو، علی علیہ السلام اوصیاء کا سردار ہے، چمکتی پیشانی والوں کا قائد ہے، مومنوں کا مولا ہے، اور اس کا دوست میرا دوست ہے، اور میرا دوست اللہ کا دوست ہے، اس کا دشمن میرا دشمن ہے، اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ اے لوگوں، علی علیہ السلام کے متعلق اللہ کے عہد کو وفا کرو، اللہ بھی قیامت کے دن جنت کے متعلق تمہارے حق میں عہد کو وفا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے سامعین، اب اگلے باب کی جانب، نمبر ہے 422 اور عنوان ہے ربو، قرار اور معین کے معنی۔ یہ رے بے واو ہے، اور پھر ہے قرار قاف رے الف رے، اور معین کہہ دیں یا معین کہہ لیں، میم این یہ نونیہ میں آگے جا کے پتہ چلے گا اس کے معنی۔ دیکھیے اب تفصیلات کی طرف چلتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا مظفر بن جعفر بن مظفر الوی سمرقندی رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا جعفر بن محمد بن مسعود نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حسین بن اشکیب سے، اور انہوں نے عبد الرحمن بن حماد سے، انہوں نے احمد بن حسن سے، اور انہوں نے صدقہ بن حسان سے، اور انہوں نے مہران بن ابی نصر سے، اور انہوں نے یعقوب بن شعیب سے، اور انہوں نے سعد الاسقاف سے، اور انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اللہ کے فرمان جو کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 50 ہے ترجمہ کہ اور انہیں ایک بلندی پر جہاں ٹھہرنے کی جگہ بھی تھی اور چشمہ بھی تھا پناہ دی، سورہ مومنون آیت نمبر 50۔ جب اس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ ربو کوفہ ہے، قرار مسجد کوفہ ہے، اور معین ہے، میم پہ یہاں پہ زبر ہے، معین فرات ہے۔ تو یہ ہم نے اس کے معنی جان لیے۔ اور اب اگلا باب جس کا نمبر ہے 423 اور عنوان ہے صفح الجمیل۔ ہجے کرتی ہوں، صاد فے ہے، صفح الف لام جیم میم یہ لام، اس کے معنی جانتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا محمد بن ابراہیم بن اسحاق طالقانی نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی احمد بن محمد بن سعید ہمدانی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن حسن بن فضال نے، اور انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام نے اللہ کے فرمان جو کہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 85 ہے، فصفح الصفحہ الجمیل، ترجمہ لہٰذا آپ ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کر دیں، اس کے متعلق فرمایا تو اس سے مراد بغیر عتاب و سرزنش کے معاف کر دینا ہے۔ یہ یہاں مکمل ہوا۔ یہ آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہے یہ باب نمبر 424 اور اس کا عنوان ہے خوف اور طمع کے معنی۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن ابراہیم بن اسحاق رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی احمد بن محمد بن سعید ہمدانی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن حسن بن فضال نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام نے اللہ کے فرمان کے جو کہ میں ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ہاں سورہ رعد کی آیت نمبر 12، اور ترجمہ ہے کہ وہی خدا ہے جو تمہیں تمہارے خوف اور طمع کی حالت میں بجلیاں دکھاتا ہے، سورہ رعد آیت نمبر 16۔ اس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ خوف کی حالت مسافر کے لیے اور طمع کی حالت اقامت پذیر کے لیے ہے۔ یہ مکمل ہوا۔ اور اب باب نمبر 425 دیکھتے ہیں، عنوان ہے اس نیکی کے معنی جو بندے کو جنت میں داخل کراتی ہے۔ اس کے معنی لکھے ہیں کہ ہم سے بیان کیا محمد بن علی ماجی لویہ رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم بن ہاشم نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے داؤد بن سلیمان سے، اور انہوں نے علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے، اور انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی، بے شک میرے بندوں میں سے کوئی بندہ یقیناً میرے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ عرض کیا کہ میرے پروردگار یہ کون سی نیکی ہے؟ تو فرمایا وہ مومن کو اس کی پریشانی اور سختی میں کشادگی اور آسانی دے، اگرچہ ایک کھجور کے بدلے ہو۔ تو داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ حق ظاہر ہو گیا ہے اس شخص پر کہ جو تیری معرفت رکھتا ہے کہ تجھ سے اپنی امید کو منقطع نہیں کرتا۔ یہ یہاں مکمل ہوا۔ اور اب باب نمبر 426 پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 دفعہ میرے معبود میرے خلفاء پر رحم فرما۔ یہ بات 3 دفعہ فرمانے کے معنی۔ آئیے
پڑھتے ہیں. لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم بن ہاشم نے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حسین بن یزید نوفلی سے اور انہوں نے علی بن داود یعقوبی سے اور انہوں نے عیسیٰ بن عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب علیہ السلام سے, انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے جد سے اور انہوں نے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے معبود میرے خلفاء پر رحم فرما, میرے معبود میرے خلفاء پر رحم فرما, میرے معبود میرے خلفاء پر رحم فرما. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے بعد آئیں گے میری حدیث اور سنت کو روایت کریں گے. یہاں پر یہ مکمل ہوا اور اب ہم اگلے صفحے کی جانب آ گئے ہیں. صفحہ کا پیج نمبر ہے 425 اور جو کہ باب نمبر ہے 427. عنوان ہے کامل خوراک کے معنی. لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل رضی اللہ نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم بن ہاشم نے اور انہوں نے اپنے والد سے, انہوں نے عبداللہ بن مغیرہ سے اور انہوں نے اسماعیل بن مسلم سکونی سے سین کاف واو نون چھوٹیے سے اور انہوں نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے. آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے اور آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے. ان بزرگواروں نے علی علیہ السلام سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوراک میں جب 4 خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ یقیناً کامل ہو جاتی ہے جب وہ حلال میں سے ہو اور اس پر کھانے کے لیے بڑھنے والے ہاتھ زیادہ ہوں, اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو اور اس کے اختتام پر اللہ کی حمد کی گئی ہو. یہاں پر مکمل ہو گیا. اور اب باب نمبر 428 عنوان ہے کہ اس تحریر کے معنی کہ جو ام سلمہ نے عائشہ رضی اللہ کی جانب لکھا کہ جب انہوں نے بصرے کی طرف خروج کا ارادہ کیا. یہ اس کے معنی جانتے ہیں. ہم سے بیان کیا محمد بن علی ماجی لویا رضی اللہ نے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا میرے چچا محمد بن ابی قاسم نے اور انہوں نے محمد بن علی سیرفی قرشی کوفی سے, سیرفی سواد سے ہے, سواد یہ رے فے چھوٹی ہے, سیرفی قرشی کوفی سے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا نصر بن مزاحم منقری میم نون قاف رے چھوٹی ہے منقری نے اور انہوں نے عمر بن سعد سے اور انہوں نے ابو مخنف لوط بن یحییٰ سے اور انہوں نے عقبہ ازدی سے اور انہوں نے ابو اخنس ارجعی سے اور انہوں نے کہا کہ جب عائشہ رضی اللہ نے بصرے کی طرف خروج کا ارادہ کیا تو ان کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے لکھا. اچھا اب جو یہ لکھا ہے یہ عربی میں ہے اور یہ تقریباً 1 صفحے کے برابر ہے. ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس ترجمے سے ہم اس کے معنی جان لیں گے. لکھا ہے کہ بات یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے درمیان ایک پردہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنی حرمت پر لگایا ہوا حجاب ہو. قرآن نے تمہارے احکام کے آخری حصے کو جمع کیا ہے, اسے نہ کھولو اور اپنے چھوٹے گھر میں رہو, صحرا میں نہ نکل آؤ, بے شک اللہ اس امت کے پیچھے نگہبان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مقام کو جانتے تھے اور اگر وہ ارادہ کرتے تو تمہاری طرف کسی کام کا عہد لیتے اور یقیناً آن جناب علیہ السلام نے عہد تو نہیں لیا تھا, تو تم جس بات کا آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد لیا ہے اس کی حفاظت کرو اور اس کی مخالفت نہ کرو ورنہ وہ بھی تمہاری مخالفت کریں گے. اور تم یاد کرو آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواہب کی جگہ میں کتے کے بھونکنے کے قول کو. اور اچھا میں حوائب کی ہجے کر دیتی ہوں, ہے واو الف پہ حمزہ ہے اور پھر بے ہے, تو یہ کچھ لوگ اسے حاب پڑھتے ہیں یا حوائب پڑھتے ہیں, حاب ہے میرے خیال ہے. اچھا اس کی جگہ میں کتے کے بھونکنے کے قول کو اور آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو کہ عورتوں کا جنگ سے کیا رشتہ, اور آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کہ اے حمیرہ تم نگاہ رکھو کہ کہیں تم حق سے روگردانی کرنے والی اور ظلم و ضرر
کی طرف مائل ہو جانے والی نہ بن جاؤ، بلکہ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں شہروں میں آنے جانے سے منع فرمایا تھا، اور اگر اسلام کا ستون ٹیڑھا ہو گیا تو عورتوں کے ذریعے کبھی بھی سیدھا نہ ہوگا، اگر اس میں شگاف پڑ جائے تو عورتوں سے کبھی بھی یہ بند نہیں ہوگا۔ پھر مزید فرمایا کہ اور عورتوں کی خوبیوں کی انتہا آنکھوں کے جھکانے، عزت کی حفاظت کرنے اور شرمیلی چالوں کی کمی ہے۔ تم کیا کہنے والی ہو اگر صحرا کے بعض حصوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے آ جائیں، جبکہ تم بلند قامت جوان کی مانند اونٹ پر سوار ہو کر ایک چشمے سے دوسرے کی طرف جا رہی ہو؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رد کر دو گی اور جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب نہیں دو گی، جبکہ یقیناً تم نے جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت کے پردے کو چیر ڈالا ہے اور جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و فرمان کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر میں تمہارے اس راستے پر چلتی اور پھر مجھ سے قیامت کے دن کہا جاتا کہ فردوس میں داخل ہو جاؤ، مجھ سے قیامت کے دن کہا جاتا کہ فردوس میں داخل ہو جاؤ، تو میں شرم محسوس کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں، جبکہ میں نے اس پردے کو چیر دیا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے معین کیا تھا۔ تم بھی اپنا قلعہ اپنے گھر کو قرار دو اور پردے کے پیچھے کے مقام کو اپنی قبر بنا لو، کہ جیسے قبر سے کوئی باہر نہیں آتا، پردے کے پیچھے سے بھی باہر نہ آؤ، یہاں تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر لو، اور اللہ کی خاطر جو تم کر سکتی ہو اس میں تمہارا اس حالت میں ہونا یہ زیادہ اطاعت و فرما برداری ہے اس حالت کے مقابلے میں کہ جو تم نے اپنے آپ پر لازم کر لی ہے، اور دین کے لیے جو تم کر سکتی ہو اس میں یہ حالت زیادہ مددگار ہے بنسبت اس حالت کے کہ جس میں تم اب بیٹھی ہو۔ اگر میں تمہیں وہ قول یاد دلاؤں کہ جسے تم جانتی بھی ہو تو مجھے خاموش سفید چیتے کی طرح کاٹنے لگو گی۔ تو عائشہ رضی اللہ نے کہا کہ تمہارے واعظ کو قبول کرنے کے لیے مجھ سے بہتر کون ہے اور مجھ سے بڑھ کر تمہاری نصیحتوں سے آگاہ کون ہے؟ مگر معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا تم گمان کر رہی ہو، بہترین راستہ وہی ہے جسے میں نے اختیار کیا ہے، اور اس معاملے میں میری طرف دو مخالف گروہ فریادی بنے ہیں۔ اگر میں بیٹھ جاؤں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر قیام کروں گی تو اس کی جانب کہ جس نے زیادتی کی ہے۔ پس ام سلمہ رضی اللہ نے فرمایا، اب یہاں پر یہ کچھ اشعار ہیں جس کا ساتھ ساتھ ہی اردو میں بیان کیا گیا ہے، عربی کے اشعار ہیں۔ لکھا ہے پہلے والے شعر کا کہ اگر لوگوں میں سے کسی کے لیے بھی ذلت سے بچنے کی راہ ہوتی تب بھی عائشہ کے لیے لوگوں کے ساتھ راہ ہوتی۔ دوسرا شعر ہے، اس کا ساتھ ہی اردو ہے، لکھا ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی ہی سنتیں فراموش ہو گئی ہیں اور قرآن کی کتنی ہی تلاوتیں عمل سے خالی رہ گئی ہیں۔ اور تیسرا اور آخری شعر کہ کبھی اللہ قوم سے ان کی عقلوں کو نکال لیتا ہے یہاں تک کہ وہ سروں سے فیصلہ کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ مکمل ہوا، اور اب آئیے اگلے باب کی جانب چلتے ہیں، باب 429، اور اس باب کے حوالے سے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی چلوں کہ یہ آخری باب ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، باب 429، لیکن اس سے بھی بڑے ایک اس کے حوالے سے انکشاف ہے، اور وہ انکشاف یہ ہے کہ اس آخری باب کو ہم یوں سمجھ لیجئے کہ آخر تک پڑھیں گے۔ آخر تک سے مراد یہ کہ ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ آخری باب کو تو آخر تک پڑھیں گے ہی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی باب ہم نے پڑھے کسی میں اس کے ایک معنی ہوتے تھے، کسی میں دو، کسی میں بہت ہوا تو 10 یا 12 یا شاید اس سے زیادہ کوئی ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ جو باب 429 ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ آخری باب کہ جس کا عنوان ہے نوادر و کمیاب کے معنی، نوادر و کمیاب۔ تو اب اس کے معنی ہمارے پاس اس کتاب میں جو ہم پڑھیں گے وہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں اس کے 104 معنی ہیں۔ تو ہم اس باب کو شاید 2 نشستوں میں یا 3 میں مکمل کریں اب، لیکن یہ بات ہے کہ جب ہم یہ مکمل کریں گے تو یہ کتاب بھی مکمل ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم اب باقاعدہ ریڈنگ کا اس کی باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں اس باب کی، کیونکہ یہ باب ایک بالکل الگ نوعیت کا ہے، اس لیے دیکھتے ہیں ہم ابھی اس نشست میں بھی کچھ پڑھ لیں گے جتنا پڑھ سکیں گے، جو رہ جائے گا وہ آگے، اور پھر اس سے آگے، اور پھر اس سے آگے۔ تو چلیے جی، آخری باب نمبر 429،
عنوان نوادر و کمیاب، اس کے معنی جانتے ہیں۔ سب لکھا ہے سب سے پہلے نمبر پہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے یعقوب بن یزید سے، اور انہوں نے محمد بن ابی عمیر سے، اور انہوں نے عبدالحمید بن علا عین لام الف حمزہ سے، اور انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ انورٹڈ کاما میں یہ جملہ تھا کہ شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے، اور پھر لکھا ہے کہ اور فرمایا کہ اسی میں سے انگوٹھی کو گھمانا بھی ہے تاکہ حاجت کو یاد دلایا جائے اور اسی کی مانند، یہ انورٹڈ کاما دوسرا جملہ مکمل ہوا۔ پہلا تو یہ تھا کہ شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے، اور دوسرا جملہ یہ بھی انورٹڈ کاما میں تھا، اور اب یہ اگلا جملہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے کہ اسی میں سے انگوٹھی کو گھمانا بھی ہے تاکہ حاجت کو یاد دلایا جائے اور اسی کی مانند، یہاں پہ یہ مکمل ہوا انورٹڈ کاما۔ پھر دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسین بن حسن بن ابان نے، اور انہوں نے حسین بن سعید سے، اور انہوں نے ابن ابو عمیر سے، اور انہوں نے علی بن عقبہ سے، اور انہوں نے ابو خالد قمات قاف میم الف توئے سے، انہوں نے حمران سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کا یہ جو فرمان ہے جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے ترجمہ، کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو شخص کسی نفس کو کسی نفس کے بدلے یا روئے زمین میں فساد کی سزا کے علاوہ قتل کر ڈالے، اس نے گویا سارے انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 یہ ہے۔ تو اس نے تو ایک قتل کیا ہے، بس آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کی اس جگہ میں ڈالا جائے گا کہ جہاں پر اہلیان جہنم کے عذاب کی شدت کی انتہا ہے، کہ اگر سب انسانوں کو قتل کرتا تب صرف اسی جگہ داخل ہوتا، اور اگر اس نے ایک کو قتل کیا تو بھی اسی جگہ میں داخل ہوگا۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، یہاں پہ انورٹڈ کاما مکمل ہوا ہے۔ پھر لکھا ہے میں نے عرض کیا کہ اگر دوسرے کو بھی قتل کرے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر 2 گنا کیا جائے گا۔ اور اب سامعین، اور کو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے نوادر و کمیاب، اس کے معنی ہم جان رہے ہیں، اور اب ہم آ گئے ہیں معنی جانتے ہوئے تیسرے نمبر پہ جو اس کے معنی بتائے گئے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کل 104 ہم نے پڑھنے، تیسرے نمبر پہ ہے کہ اور انہی اسناد کے ساتھ حسین بن سعید سے، اور انہوں نے فضالہ فیض واد الف لام سے، اور انہوں نے ابان سے، اور انہوں نے اسحاق بن ابراہیم سیقل سعادیے قاف لام سیقل سے، اور انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کے اوپری حصے پر ایک ورق پایا گیا کہ جس پر لکھا ہوا تھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ قیامت کے دن خدا کے نزدیک سب سے زیادہ سرکش وہ انسان ہے کہ جو اپنے قاتل کے علاوہ کو قتل کر دے اور جو مارنے والے کے علاوہ کو مارے، جو اپنے آقاؤں کے علاوہ کسی اور کی کسی کام میں ذمہ داری لے تو وہ اس چیز کا کافر اور انکاری ہے جسے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور جو بھی بدعت ایجاد کرے یا بدعت و بدعتی کو پناہ دے تو اللہ قیامت کے دن اس کی نہ صرف توبہ قبول کرے گا اور نہ عدل، بریکٹ میں لکھا ہے ساتھ ہی کہ فدیہ، اور پھر ساتھ ہی یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا، پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول انورٹڈ کاما کہ جو اپنے آقاؤں کے علاوہ کسی اور کی کسی کام میں ذمہ داری لے، انورٹڈ کاما کلوز، کہ تم سمجھے کہ اس قول کے کیا معنی ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس کے کیا معنی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی اہل دین۔ پھر لکھا ہے کہ ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق صرف توبہ ہے، اور ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عدل فدیہ ہے۔ اور اب آئیے چوتھے نمبر پہ اس کے معنی پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور انہی اسناد کے ساتھ حسین بن سعید نے، انہوں نے عثمان بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے سماع سے سین میم الف عین ہے سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ علیہ السلام سے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں سوال کیا جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 ہے، ترجمہ کہ جو عمدن کسی مومن کو قتل کرے گا تو اس کا بدلہ جہنم ہے، سورہ نساء آیت 93۔
جب سوال کیا اس بارے میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی مومن کو اس کی دین کی بنیاد پر قتل کرے تو یہی عمدن قتل کرنے والا ہے، کہ جس کے لیے اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے سورہ انسان آیت نمبر 31 کہ ترجمہ کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے. اور یہاں پر یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر اس میں لکھا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک شخص اور دوسرے شخص کے درمیان کوئی واقعہ پیش آ گیا اور اس نے اپنی تلوار سے ضرب لگائی اور اس کے نتیجے میں وہ قتل ہو گیا. تو پھر فرمایا انورٹڈ کاما میں کہ یہ وہ والا عمدن قتل کرنے والا نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے. سامعین یہاں پر یہ چاروں بلکہ 5واں ایک اور پڑھ لیتے ہیں. اس کے معنی لکھا ہے کہ اور انہی اسناد کے ساتھ حسین بن سعید سے اور انہوں نے حماد بن عیسیٰ سے، انہوں نے ابو صفات تج سین فی الف تیجیم سے اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے فرمان کے سلسلے میں فرمایا کہ ترجمہ ہے جس کا کہ اس کا بدلہ جہنم ہے اگر پروردگار اسے بدلہ دینا چاہے. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا. بس یہاں اتنا ہی لکھا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور اس سے آگے ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں ساتھ ہی بس پڑھیں گے کیونکہ ابھی ہمیں پڑھنا ہے ہم ٹوٹل 104. تو اجازت دیجیے. خدا حافظ.